یہ 1944 کی بات ہے۔ اندرونی امرتسر کے ایک علاقے میں 4 منزلہ خستہ عمارت گر گئی اور ملبے میں دب کر تقریباً 18 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ عمارت گرنے کا ثانیہ اتوار کی صبح 10:20 پر پیش آیا تھا۔ عمارت کے نچلے حصے میں بہت سی دکانیں بھی تھیں اور وہاں پر لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ بالائی منزلوں پر رہائشی کمرے تھے اور کم و بیش 10 خاندان یہاں آباد تھے۔ ایک رات پہلے ایسی شدید بارش ہوئی اور حادثے کے وقت بھی بوندا باندی جاری تھی۔ شاید برسات کا موسم اور بارشوں کی برماری اس حادثے کا سبب بنی تھی۔ 10:20 پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں میں چیخ و پکار کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ شہر کا گنجان اور دشوار گز علاقہ تھا۔ اسے بھگتان والا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ بلڈوزر اور کرین وغیرہ کا یہاں تک پہنچنا بے حد دشوار تھا۔ لوگ خالی ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں لگ گئے، لیکن ملبے کا یہ پہاڑ 2-3 گھنٹے میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں امرتسر کے ایک مضافاتی تھانے میں تھا۔ ہمیں بھی ہنگامی طور پر جائے حادثہ پر پہنچا دیا گیا۔ کئی تھانوں کی پولیس، رضاکاروں کی پارٹیاں اور علاقے کے بہت سے لوگ امدادی کاموں میں مصروف تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مسلسل نکالا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یقینی بات تھی کہ ملبے کے نیچے ابھی اور لاشیں موجود ہوں گی اور عین ممکن ہے کہ کوئی زخمی بھی ہو، مگر اندھیرے اور خراب موسم کے سبب امدادی کام جاری رکھنا دشوار تھا۔ پھر ایک اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ عمارت کا ایک حصہ بھی گرا نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت گر جائے گا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس حصے کو گرانے تک تلاش کا کام ملتوی کر دیا جائے۔ اتوار کی رات جیسے تیسے کاٹی گئی۔ اگلی صبح عمارت کا باقی حصہ گرا کر امدادی کام دوبارہ شروع کیا گیا۔ ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسیوں کے ذریعے کھینچ کر ادھر ادھر ہٹایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ کدال اور بلیجوں سے مٹی کھودنے میں بھی مصروف تھے۔ اس روز ملبے سے 2 لاشیں مزید نکلیں۔ اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر عورت ملی جو شدید زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا گیا۔ لاش میں سے ایک 40-45 سالہ شخص کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ بدقسمت شخص کوئی چیز خریدنے یہاں پہنچا تھا اور جان کی بازی ہار گیا۔ مقتول کے لباس سے چند روپے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسری لاش ایک جوان سال شخص کی تھی۔ عمر تقریباً 28 برس رہی ہوگی۔ وہ سفید استری شدہ قمیض پہنے ہوئے تھا۔ مقتول کے سر پر شدید ضربات آئی تھی۔ اس کی قمیض خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ چہرہ اس بری طرح مٹی میں لتڑا ہوا تھا کہ خد و خال چھپ کر رہ گئے تھے۔ اس کے لباس سے ایک رومال، تھوڑی سی نقدی اور چند کاغذات بھی ملے۔ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں نے نوجوان کے لباس سے ملنے والی اشیاء کی فہرست بھی تیار کر لی۔ ایک خاکی لفافے پر نوجوان کی شناخت لکھی اور تمام اشیاء لفافے میں ڈال دیں۔ ایسا کرتے ہوئے میری نگاہ ایک ٹکٹ پر پڑی اور میں چونک گیا۔ گلابی رنگ کا یہ ٹکٹ سینما کا تھا۔ ٹکٹ پر سینما کے نام کے علاوہ شو کا ٹائم اور مختلف چارجز بھی لکھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا۔ شو کا ٹائم 12 سے 3 کا تھا۔ دوپہر 12 سے 3 والا شو صرف اتوار کو ہی چلتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ اتوار کا ٹکٹ ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ پچھلے اتوار کا ٹکٹ ہوگا، لیکن ٹکٹ کی حالت ایسی تھی کہ وہ پچھلے اتوار کا نہیں لگتا تھا۔ جو کاغذ 1-1.5 ہفتے تک جیب میں پڑا رہے، اس کی حالت تو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل نیا نکور ٹکٹ تھا۔ ویسے بھی ٹکٹ ایسی چیز نہیں ہوتا جسے یوں سنبھال کر رکھا جائے، لہٰذا مجھے کچھ عجیب سا شک ہونے لگا۔ لیکن ٹکٹ پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی، لہٰذا میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں نے وہ ٹکٹ لفافے میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ دونوں لاشیں لوگوں کے ملاقاتیں کے لیے گلی میں رکھ دی گئیں۔ ادھیڑ عمر شخص کی لاش کو تو کچھ دیر بعد پہچان لیا گیا۔ وہ ایک قریبی گلی کا رہائشی، ایک عیسائی ٹیچر کا گھریلو ملازم تھا، لیکن نوجوان کی شناخت نہیں کی جا سکی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ملبے سے 3-4 لاشیں ایسی نکلی تھیں جنہیں ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ تمام لاشیں مردہ خانوں میں پڑی تھیں۔ نوجوان کی لاش ابھی اسپتال بھیج دی گئی تھی۔ 2 روز تک خاصی مصروفیت رہی۔
بھاگ دوڑ میں اس ٹکٹ کو بالکل بھولا رہا جو میری جیب میں پڑا تھا، جس نے مجھے ایک عجیب سے شک میں مبتلا کیا۔ دوسرے روز شام کو تھوڑی سی فرصت ملی تو میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی بالائی منزل پر ایک کمرے میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک مجھے ٹکٹ کا خیال آیا۔ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے ٹکٹ نکالا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ہر سینما ٹکٹ پر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے۔ اس سیریل کی مدد سے نمبر جانا جا سکتا ہے کہ یہ ٹکٹ کب خریدا گیا ہے۔ میرے قریب ہی ٹیلی فون سیٹ پڑا تھا۔ میں نے ڈائریکٹری سے سینما کا فون نمبر ڈھونڈا اور فون کر دیا۔ دوسری طرف سینما کا مینیجر تھا۔ میں نے تعارف کروانے کے بعد اسے اپنا مسئلہ بتایا اور ٹکٹ نمبر نوٹ کروا دیا۔ صرف 5 منٹ بعد ہی مینیجر نے مجھے فون پر بتایا کہ یہ ٹکٹ پچھلے اتوار کو نہیں، اسی اتوار کو سینما سے جاری ہوا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ میرا ایک بھیانک اندیشہ بالکل درست نکلا۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، تمہیں غلطی تو نہیں ہوئی؟ نہیں انسپیکٹر صاحب، اس نے پورے یقین سے کہا، یہ ٹکٹ اسی اتوار کا ہے اور سینما کی بکنگ سے خریدا گیا ہے۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بکنگ کلرک نے اپنی کسی دوست کو یہ ٹکٹ شو سے پہلے ہی جاری کر دیا ہو ہی نہیں سکتا جی، مینیجر نے کہا۔ تمام ٹکٹ میرے کمرے میں لا کر اندر رکھے ہوتے ہیں۔ میں عین شو ٹائم پر خود کلرکوں کے ان کو سپرد کرتا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بے حد سنسنی خیز بات تھی۔ جو شخص 10:20 پر ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، اس کی جیب میں ایک ایسا ٹکٹ تھا جو 11:30 کے بعد ایک سینما سے جاری کیا گیا۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو مقتول ملبے تلے دب کر ہلاک نہیں ہوا تھا، یا پھر ہلاک ہونے کے بعد وہ شو دیکھنے چلا گیا اور دوبارہ آ کر جائے حادثہ پر لیٹ گیا۔ آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک اور بات بھی آ سکتی ہے کہ شاید مقتول عمارت کے اس حصے تلے دب کر ہلاک ہوا ہو جو اگلے سوموار کو گرایا گیا تھا، لیکن یہ ناممکن بات تھی۔ سوموار کے روز عمارت کا جو مختصر حصہ گرایا گیا وہ شمالی گوشے کی طرف تھا، جبکہ لاش سامنے والے حصے میں پائی گئی تھی۔ دونوں ہی مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ یہ ذمہ داری اور فرض شناسی کا امتحان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اکثر ہم پیشہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ واردات خود چیختی ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے، لیکن کان بند کر لیے جاتے ہیں۔ کہاں یہ کہ واردات حادثے کے غبار میں چھپ گئی ہو، نہ ہی کوئی سائل ہو، نہ ہی کوئی مدعی، پھر بھی کوئی ذمہ دار شخص یہ سوچے کہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ میں نے اپنے تھکے مادہ جسم کو سنبھالا، منتظر ذہن کو سمیٹا اور ایک پختہ ارادے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسپتال کے مردہ خانے سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے لاش وارثوں کے حوالے کی جا چکی ہے۔ مردہ خانے کے انچارج نے بتایا کہ کل 3-4 اخباروں میں لاش کی تصویریں شائع ہوئی تھیں۔ شام کے وقت کرشن نگر کے چند افراد مردہ خانے پہنچے تھے، ان کے ساتھ متعلقہ تھانے دار بھی تھا۔ ان لوگوں نے لاش کو شناخت کر لیا اور ضروری کارروائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے۔ تھانے سے وارثوں کا پتہ معلوم کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں 20 منٹ کے اندر ہی کرشن نگر پہنچ گیا۔ میں عین وقت پر پہنچا تھا۔ تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو میت منو مٹی تلے دب جاتی۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ ابھی تدفین نہیں کی جا سکتی۔ سب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں وردی میں تھا، لہذا کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مرنے والا حادثے میں نہیں مرا، یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے۔ اوپر سے حکم آیا کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے۔ اسی دوران متعلقہ تھانے دار بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس کا نام بیدی سنگھ تھا۔ میں بیدی سنگھ کو ایک طرف لے گیا اور اسے مختصر لفظوں میں ساری صورتحال بتائی۔ میری بات سن کر اور سینما کا ٹکٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گہری تشویش لہرانے لگی۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کا بھی چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر لعنتیں بھیج رہا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، نئی مصیبت کھڑی کرنے لگا ہوں۔ میں نے بیدی سنگھ سے کہا، مقتول کے وارث کون سے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا، سارا محلہ ہی وارث ہے بادشاہ، لیکن اصل وارث کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، مرنے والے کا نام سعید احمد ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ 1.5 سال پہلے سورت نگر سے یہاں آیا تھا۔ یہاں بتی والے چوک میں اس نے جنرل اسٹور کھول رکھا تھا۔ رات کو جنرل اسٹور کے اندر ہی
सोया रहता था। एक हल्की सी मोटरसाइकिल भी रखी हुई थी। खुश अखलाक शख्स था। मोहल्ले के छोटे बड़े इसे हरनाई कहते थे। पता नहीं ये नाम क्यों और कैसे पड़ गया। बहरहाल मंगल की दोपहर तक किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि हरनाई ने दुकान क्यों नहीं खोली। इतवार को तो वैसे ही छुट्टी थी। सोमवार को सारा दिन तड़ातड़ बारिश होती रही, लेकिन मंगल को भी दुकान नहीं खुली तो मोहल्लेदारों में चामगोइयाँ शुरू हो गई। इससे पहले कि कभी हरनाइयों गायब भी नहीं हुआ था। उसका कोई था ही नहीं तो उसने जाना कहाँ था। आ जाके एक ही दोस्त था, शौकत क्लास मर्जेंट वाला। फुर्सत का टाइम उसी के साथ गुजारता था। उसे भी कुछ पता नहीं था कि हरनाई है कहाँ। मंगल का सारा दिन भी गुजर गया और कल अखबारों में उसकी तस्वीर आ गई। पता चला कि वो तो भवानी बिल्डिंग वाले हादसे में मारा गया है। एक अखबार में तस्वीर बिल्कुल साफ पहचानी जा रही थी। फिर भी मोहल्लेदारों को शुबा था कि शायद ये हरनाई ना हो। मोहल्ले के 4-5 मोअज़्ज़िज़ बंदे मेरे पास थाने पहुँचे। मैं इन्हें अपने साथ मुर्दा खाने ले गया। वहाँ उन्होंने हरनाई को पहचान लिया। मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ अफराद को अंदर बुलाकर मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह किया और इन्हें बताया कि लाश को दफनाने से पहले कानूनी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी होगी, लिहाजा वो कुछ देर इंतज़ार कर लें। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर बेदी सिंह ने अपने थाने से फोटोग्राफर समेत ज़रूरी अमला बुलवा लिया और हमने बंद कमरे में ही लाश का और उसकी चोटों का मुआयना शुरू कर दिया। मकतूल के जिस्म पर जानलेवा ज़रबें थीं, एक उसके सर पर और दूसरी पेशानी पर। यगोदाली की ज़रबें थीं, मसलन डंडा, राइफल का बट या लाठी वगैरह। ताहम इन ज़रबों को देखकर यह ख्याल भी किया जा सकता था कि ये मलबा गिरने से आई हैं। एक और ज़रब मकतूल के दाएं कंधे पर भी थी। ये इतनी शदीद ज़रब थी कि मरने वाले का पूरा ही पहलू नीला हो रहा था। कंधे से गोश्त भी फट गया था, पसली की हड्डी और बालाई बाजू भी टूट चुका था। इस ज़रब के बारे में 2 ही बातें कही जा सकती थीं, या तो ये मलबा गिरने से आई थी या फिर मकतूल को किसी बुलंद जगह से नीचे फेंका गया था। लाश के मुआयने के बाद मैंने सबसे पहले शौकत नामी इस शख्स से सवाल जवाब किए। शौकत क्लास मर्जेंट का मालिक था, जिसके बारे में पता चला था कि वो हरनाई का गहरा दोस्त है। शौकत की उम्र भी 28-30 साल के लगभग थी। वो एक गोरा चिट्टा जवान साल का शख्स था, ताहम बाल पेशानी से उड़े हुए थे और जिसे मोटापे की तरफ माइल था। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। उसके साथ गुफ्तगू करते हुए ये भी पता चला कि वो भी भुगतान वाला का रहने वाला है। मैंने थोड़ी सी तफसील पूछी तो इंकशाफ हुआ कि जिस जगह बिल्डिंग गिरी वहाँ से शौकत का घर सिर्फ कुछ ही के फासले पर है। मैंने शौकत की आंखों में देखते हुए पूछा, उसके बावजूद तुम इस बात से बेखबर रहे कि हादसे के शिकार होने वालों में तुम्हारा जिगरी दोस्त भी शामिल है? वो भोजन आवाज़ में बोला, आपको तो मालूम है कि हरनाई की लाश अगले रोज़ मिली थी और मैं उस वक्त दुकान पर था। मोहल्ले के जिन लोगों ने उसका चेहरा देखा वो भी उसे मेरे दोस्त के तौर पर ना पहचान सके। दरअसल जब से हमारी दोस्ती हुई थी हरनाई मेरे घर 4-5 बार से ज़्यादा नहीं आया था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे घर आता रहता था। क्या ये मुमकिन नहीं कि अपनी मौत से पहले भी तुम इसे मिलने भुगतान वाला गया हो? वो हिचकिचाकर बोला, बिल्कुल हो सकता है जी। उसके अलावा उसे भुगतान वाला में और क्या काम हो सकता था? वो जब भी घर में आता था तो मेरे बच्चे के लिए गोलियां, टॉफ़ियां वगैरह लेकर आता। मुमकिन है उस रोज़ भी वो कोई चीज़ लेने के लिए भवानी बिल्डिंग में रुक गया हो। मैंने पूछा, इतवार की सुबह 10-10:30 के दरमियान कहाँ थे तुम? वो बोला, मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ कपूरथला गया हुआ था। बस हफ्ते की शाम अचानक ही जाना पड़ गया। मेरी बीमार सास की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। उसकी तरफ से इतला आई थी कि वह नौशाबा से मिलना चाहती है। नौशाबा मेरी बीवी का नाम है। कपूरथला से तुम कब वापस आए? सोमवार की सुबह 10:30 बजे। उस वक्त तक भवानी बिल्डिंग गिरे हुए 24 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी मलबा हटाया जा रहा था। पूरे इलाके में सोगवारियत फैली हुई थी। मैंने टोपी उतारकर मेज़ पर रखी और सिरगर्द सुलगाते हुए कहा, शौकत अली, क्या तुम्हें मालूम है कि हरनाई कत्ल हुआ है? क्या क्या मतलब है आपका? शौकत के होठों से बेसाख्ता निकला। उसकी आंखें भी हैरत से खुली हुई थी।
میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہرنائی کی موت اتوار کی صبح حادثے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ اتوار کی صبح پھر 3 بجے تک وہ ایک سینما ہال میں موجود تھا۔ اس کی موت اتوار کی صبح پھر اور سوموار کی صبح کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ غالباً گمان یہ ہے کہ وہ اس دوران تم سے ملنے بھگتان والا پہنچا۔ کسی نے اس کے سر پر وزنی آلے سے ضربے لگا کر اسے ہلاک کر دیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے لاش کو رات کی تاریکی میں ملبے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ شوکت علی کا رنگ گورا تھا جو لٹے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں نے کہا میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تمہارے گھر تالا کیوں لگا ہوا تھا یا کوئی اور موجود تھا؟ تالا لگا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہمارا ایک ملازم نرگس ہے، اس کے پاس چابی تھی۔ ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو اسے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اتوار کی رات بھی اسی نے گھر میں رہنا تھا، لیکن پھر اسے اپنا کوئی کام پڑ گیا اور وہ نہ آ سکا۔ میں نے کہا تم ملازم کو مرد بتاتے ہو، لیکن نرگس تو عورتوں کا نام ہوتا ہے۔ وہ بولا وہ عورت اور مرد کچھ بھی نہیں، ہجڑا ہے، لیکن محنتی بہت ہے اور ایماندار بھی۔ میں نے اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہجڑا نرگس تمہیں غلط بتا رہا ہو؟ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر ہی سویا ہوا ہو۔ ہرنائی کو علم نہیں تھا کہ تم اچانک کپورتھلا چلے گئے ہو اور وہ تم سے ملنے تمہارے گھر پہنچا ہو۔ وہاں ہرنائی اور نرگس میں کوئی انبن ہو گئی ہو اور نرگس نے ہرنائی کو قتل کر ڈالا ہو۔ شوکت نے پرتجویز لہجے میں ہونٹ کاٹے۔ نرگس اتنا بڑا جرم کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اسے ہرنائی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، آپس میں ہنس سے بولتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا ان میں۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ جھگڑا بہت پرانا ہو، جھگڑا اچانک بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، فی الوقت میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں اور نرگس کا دیدار بھی کرنا چاہوں گا۔ شوکت کے چہرے پر شدید الجھن نظر آ رہی تھی، جسے وہ ابھی تک یقین ہی نہیں کر پایا ہو کہ اس کے دوست کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی یقین کرنے یا نہ کرنے سے قتل حادثے میں نہیں بدل جاتا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بھگتان والا دروازہ روانہ ہو گیا۔ انسپکٹر بیدی سنگھ اور عملے کے چند ارکان بھی میرے ساتھ تھے۔ شوکت علی کا گھر 3 منزلہ تھا۔ نانک چندی اینٹوں کا ایک تنگ زینہ بھل کھاتا ہوا اوپر جاتا تھا۔ نچلی منزل پر کوئی کارخانہ تھا، بالائی منزل اور تیسری منزل شوکت کے استعمال میں تھی۔ اس مکان میں شوکت کے علاوہ اس کی جوان سال بیوی نوشابہ اور 1 سالہ بچہ کامران رہتے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر مکان کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اس مکان کی چھت سے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یوں تو شوکت کے گھر اور بھوانی بلڈنگ کے درمیان کچھ ہی فاصلہ تھا، مگر چھت سے بھوانی بلڈنگ بالکل قریب نظر آتی تھی۔ مکانوں کی چھتیں بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ شوکت کی چھت سے 3-4 چھتیں پھلانگ کر بھوانی بلڈنگ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میرا شک آنن فانن یقین کی حدود کو چھو گیا۔ مجھے مقتول ہرنائی کے کندھے کی وہ چوٹ یاد آئی جس نے اس کا ایک پہلو نیلا کر دیا تھا اور کئی ہڈیاں بھی توڑ دی تھیں۔ اس چوٹ کو دیکھ کر فوراً خیال آتا تھا کہ مرنے والے کو کسی بلند جگہ سے پھینکا گیا ہے۔ چھت سے اتر کر میں نے باریک بینی سے کمروں اور دیواروں اور فرش کا معائنہ کیا۔ اس کام میں انسپکٹر بیدی اور اس کا عملہ بھی میرے ساتھ شریک ہو گیا۔ 10 منٹ کی مغز کپائی کا صلہ میں ایک اور کھوج کی صورت میں ملا۔ ایک اندرونی کمرے کی چوکھٹ پر کسی وزنی شے کی ضرب موجود تھی۔ یہ ایک تازہ نشان تھا۔ ضرب کے مقام پر لکڑی دب کر ٹوٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں فرش پر نامعلوم دھبے بھی پائے گئے۔ ہماری جانچ پڑتال کے دوران ہی ہجڑے نرگس کو بھی حاضر کیا جا چکا تھا۔ ہجڑے کے لیے نرگس کا نام ایسے ہی تھا جیسے بھینس کو بلبل کہا جائے یا طوفان بادوراں کو رمجھم کے نام سے پکارا جائے۔ وہ کموں پہ 6 فٹ کا ہٹا کٹا شخص تھا، داڑھی مونچھیں صفا چٹ، آنکھوں میں سرما اور ہونٹ پان سے رگے ہوئے۔ وہ جب نزاکت سے عورتوں کے انداز میں بولتا تو ہنسی بھی آنے لگتی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ اس کا رنگ بھی فک ہو رہا تھا۔ مجھے پہلی نگاہ میں وہ شخص کوئی اچھا نہ لگا۔ حیرت تھی کہ شوکت علی اسے اپنے گھر سونپ کر بیوی بچوں کے ساتھ کپورتھلا چلا جاتا تھا۔
میں نے نرگس سے سوال جواب کیے. میں نے پوچھا اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کہاں تھی تم؟ وہ بولا میں اپنے گھر میں ہی تھی. جناب بھائی جان شوکت مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میں رات ان کے گھر میں گزاروں، لیکن عین موقع پر میرے گھر کچھ مہمان آ گئے اور میں یہاں نہ آ سکی. تم نے یہ نہ سوچا کہ مالک تم سے اپنے گھر کی رکھوالی کا کہہ کر گیا ہے اور تم نے گھر کی خبر تک نہ لی؟ وہ بولا رات 9-10 بجے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ ایک چکر میں یہاں کا لگا جاؤں، لیکن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اس لیے نہ آ سکی. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ نگوڑی سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا یہاں سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گہنا کپڑا وغیرہ. میں نے اطمینان سے کہا یہاں ایک قتل ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ قتل تم نے کیا ہے. ہائے میں مر گئی. وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. صدقے جاؤں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں غریبنی نمائک بھلا کسے قتل کروں گی؟ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تجھ سے مذاق کرنے کے لیے ہی تو ہم سارے اکٹھے ہو کر یہاں پر آئے ہیں. انسپکٹر بیدی نے کہا لیکن بچوں اصل مذاق تو تجھ سے تھانے میں چل کر ہوگا. چل اٹھ لگ آگے ہمارے. ہجڑا ہنسنا تھا تو پہلے ہی تھا، اب باقاعدہ رونے لگا. ہائے اللہ جی میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ بھگوان کی سوگند میں نے کچھ نہیں کیا. آپ کی جوانی کی قسم میں بالکل نردوش ہوں. آپ مجھے تھانے لے کر گئے تو میں بدنام ہو جاؤں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی. بیدی سنگھ کڑک کر بولا بدنام ہو جائے گی تو کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ تیری کون سی منگنی یا شادی ٹوٹ جائے گی؟ ہجڑے نرگس نے بہت واویلا کیا لیکن وہ مشکوک تھا، لہٰذا اسے تھانے لے جانا بہت ضروری تھا. نرگس کے ساتھ ساتھ میں نے مقتول کے جگری یار شوکت علی کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور دونوں کو ہی لے کر تھانے آ گیا. ضروری کارروائی کے بعد سعید عرف ہرنائی کی لاش دفن کر دی گئی. تھانے میں ہجڑے نرگس اور اس کے مالک شوکت علی سے تفصیلاً پوچھ گچھ ہوئی. نرگس مشکوک کردار کا شخص تھا. تفتیش کے دوران اس نے کئی الٹی سیدھی باتیں بھی کیں. اس کے خلاف مجھے 3 طرح کا شک تھا. شک نمبر 1 یہ تھا کہ شاید اس ہجڑے کے ساتھ مقتول کا کوئی پیار محبت چل رہا تھا جس کی وجہ سے قتل کا واقعہ ہوا، لیکن ہجڑے کی شکل و صورت اور عمر دیکھنے کے انداز میں میرا شک ختم ہو گیا. دوسرا شک یہ بھی ہے کہ ممکن ہے مقتول ہرنائی نے ہجڑے نرگس کو غلط کام کرتے پکڑ لیا ہو. مالک مکان گھر میں نہیں تھا، چابی ہجڑے کے پاس تھی. اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی اور وہ قیمتی اشیاء پر ہاتھ صاف کرنے کا پروگرام بنا سکتا تھا. ممکن تھا کہ مقتول اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر پہنچا ہو اور اس نے ہجڑے نرگس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو. ہجڑے نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل کر دیا ہو. تیسرا شک یہ بھی تھا کہ شوکت علی کے گھر میں آ کر خود مقتول نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہو. ہجڑے نے اسے روکا ہو جس کے نتیجے میں دونوں ہی لڑ پڑے ہوں اور ہجڑے کے ہاتھوں ہرنائی کا خون ہو گیا ہو. یہ بات ظاہر تھی کہ ہرنائی کے خون کے بعد ہجڑا نرگس حواس باختہ ہو گیا تھا. اس نے سوچا ہوگا کہ لاش کو ٹھکانے لگایا جائے. عین ممکن تھا کہ دروازے وغیرہ بند کر کے اس نے نہایت تسلی سے اس معاملے پر سوچ بچار بھی کی ہو. جب اس نے غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آ گئی. 10, 12 یا 15, 16 گھنٹے پہلے بھوانی بلڈنگ کے خوفناک دھماکے سے زمین بوس ہو چکی تھی. بہت سے افراد مارے گئے تھے اور ابھی ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری تھا. ہجڑے نرگس نے مقتول کے سر پر کسی وزنی شے سے ضربیں لگائیں، لہٰذا اگر اسے بھوانی بلڈنگ کے دور تک پھیلے ہوئے ملبے میں پھینک دیا جاتا تو اس کی موت کو حادثے کا نتیجہ ہی قرار دیا جا سکتا تھا. ہٹے کٹے ہجڑے نرگس نے مقتول کو کندھے پر لاد کر رات کی تاریکی میں 3-4 چھتیں طے کر کے اس چھت پر پہنچ گیا جو گرنے والی بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہی واقع تھی. وہ دن کی روشنی میں ملبے کے خد و خال دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ مقتول کو کس سمت پھینکنا زیادہ مناسب رہے گا. مقتول کو پھینکنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا. وہاں سے واردات کا ہر کھوج ہر کھرا مٹا دیا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ مقتول کی جیب میں نقدی اور کاغذات کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی ہے جو اس نے بھوانی بلڈنگ گرنے سے 1 گھنٹے بعد خریدا تھا. یہاں صرف ایک چھوٹی سی الجھن پیدا ہو رہی تھی. اگر لاش اوپر چھت سے گرائی گئی تھی تو پھر وہ صبح ہوتے ہی ملبے کے اوپر نظر کیوں نہ آئی؟ کیا اسے نیچے آ کر ملبے میں چھپایا گیا تھا یا پھر وہ اتفاقاً کسی سوراخ یا درز میں سے گری تھی جہاں سے نیچے لڑک گئی اور ملبہ ہٹانے والوں کو محسوس ہوا کہ وہ ملبے کے نیچے سے نکلی ہے؟
اگلے 2 روز میں انسپیکٹر بیدی اور میں نے جو تفتیش کی اس کے نتیجے میں ہیرا نرگس مزید پھنس گیا۔ وہ کسی بھی طرح یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ اتوار اور سوموار کی شب وہ اپنے گھر میں تھا اور شوکت علی کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ اس کے بارے میں بے خبر ہے۔ پھر اس کے گھر سے کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہو گئیں جنہیں مسروقہ کہا جا سکتا ہے۔ ان میں شوکت کی بیوی نوشابہ کی ایک گمشدہ قمیض، ایک طلائی انگوٹھی، گویا یہ چیزیں قتل والے واقعے سے کئی ہفتے پہلے گم ہوئی تھیں۔ لیکن ان اشیاء کی برآمدگی سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نرگس قابل اعتبار شخص نہیں تھا اور موقع ملنے پر وہ کوئی بڑا ہاتھ بھی مار سکتا تھا۔ میرے علاوہ بیدی سنگھ کا بھی خیال یہی تھا کہ ہجڑے نرگس جیسے شخص کو گھر کا رکھوالا بنا کر چلے جانا شوکت علی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ شوکت علی کے گھر کی تلاشی کے دوران ہمیں ایک چیز بھی مل گئی جس پر اعلی قتل کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ لوہے کی ایک موٹی زنگ آلود نال کا 4 فٹ لمبا ٹکڑا تھا۔ ایسی پائپ دستی ملکوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ مقتول کے سر پر آنے والی چوٹیں اسی لکڑی کے دروازے پر ضرب کا نشان، اسی نال کا منحوس منت ہو۔ اس نال پر فنگر پرنٹس بھی تلاش کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ نال چونکہ کھلے صحن میں پڑی تھی اور موسلا دھار بارشوں میں بھی بھیگتی رہی تھی، اس لیے اب یہ کوشش فضول تھی۔ حوالات میں کسی ضدی اور ڈھیٹ ملزمہ سے کچھ اگلوانا ہو تو لیڈی پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے، لیکن نرگس ملزمہ تھی اور نہ ہی ملزم، وہ دونوں کے ہی درمیان کی کچھ شے تھی، لہذا مجبوراً عملہ ہی اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ مرکزی تھانے کے ایک سخت گیر حوالدار چندر سنگھ نے جب اس سے مار پیٹ کی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہائے اللہ، اوہ اللہ میں مر گئی، ہائے رام میری کلائی مڑ گئی، ظالموں کمینوں، تمہیں کسی کی آئے آ جائے، تمہارے شریر میں کیڑے پڑے، دیکھو لوگوں مجھ غریبنی کو مار ڈالا، دیکھو میرا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ چیخو پکار کرتا رہا اور چندر سنگھ اپنے کام میں ہی لگا رہا۔ اپنی گرفتاری کے دوسرے روز تک نرگس کو امید تھی کہ شوکت علی اس کی مدد کو آئے گا اور اسے چھڑا کر لے جائے گا، لیکن وہ تو خود تفتیش میں بیٹھا ہوا تھا۔ لہٰذا اگلے روز شام کو ہجڑے نرگس نے مایوس ہو کر شوکت علی کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بیان داغا کہ شوکت علی کے دوست مقتول ہرنائی اور اس کی بیوی نوشابہ کے درمیان کوئی گڑبڑ تھی۔ وہ دونوں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ہرنائی شوکت کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بھی آیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ ہجڑے نے بتایا تو شوکت کی بیوی نے پچھلی سردیوں میں ہرنائی کو اپنے ہاتھ سے سویٹر بھی بن کر دیا تھا اور گھر میں اس کی دعوتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ تفتیش کا یہ رخ تو میرے بھی ذہن میں موجود تھا۔ میں شوکت علی سے اس بارے میں بھی پوچھ گچھ کر چکا تھا، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے دوست اور اپنی بیوی پر پورا اعتماد ہے۔ اس کی بیوی نیک اور با وفا ہے، اس کا دوست بھی ایک سچا اور کھرا شخص تھا۔ وہ کسی ایسی ویسی بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے دوستی کے نام پر حروف آتا۔ ہیرے نرگس کے بیان کے بعد مجھے ایک بار پھر اس معاملے میں کریت پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھی انسپیکٹر بیدی سنگھ سے کہا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کرے۔ انسپیکٹر بیدی نے بڑی تیزی سے کام کیا اور اگلے 24 گھنٹے میں ٹھیک ٹھاک کامیابی بھی حاصل کر لی۔ وہ ایک ایسے گواہ کو سامنے لے کر آیا جس نے بتایا کہ ہرنائی کی موت سے صرف 4-5 روز پہلے شوکت اور ہرنائی میں بڑی زبردست جھڑپ ہوئی تھی۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ شوکت اور ہرنائی جگری دوست تھے اور ابھی تک کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے پتہ چلتا کہ شوکت اور ہرنائی کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اس جھڑپ کی تفصیلات بتاتے ہوئے صدیق نامی اس شخص نے کہا، کرشن نگر کے بتی والے چوک میں میرا ہوٹل ہے۔ یہ 9 یا 10 تاریخ کی بات ہے۔ شام کے بعد شوکت اور ہرنائی ہوٹل میں آئے۔ وہ اکثر چائے وغیرہ پینے میرے ہوٹل میں آتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار ان کے ساتھ کوئی مشترکہ دوست بھی ہوتا۔ وہ دیر تک خوش گپوں میں مصروف رہتے، لیکن اس روز وہ خوش گپوں کے موڈ میں تھے اور نہ ہی انہوں نے ہال کمرے میں بیٹھنا پسند کیا۔ وہ اوپر چھوٹی سی گیلری میں چلے گئے۔ یہاں صرف 2 میزیں اور 8-10 کرسیاں رہتی تھیں۔ کوئی فیملی کھانا وغیرہ کھانے آ جائے تو ہم اسے اوپر بھیج دیتے۔ شوکت اور ہرنائی صاحب گیلری میں بیٹھ کر گرما گرم بحث میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کسی سیاسی معاملے پر تلک کلامی ہو گئی ہے۔ میری ہرگز خواہش نہیں تھی کہ میں ان کی باتیں سنوں، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی۔ میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اوپر غسل خانے میں پہنچا۔ یہ غسل خانہ
گیلری کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے۔ درمیان میں لکڑی کی ایک دیوار ہے۔ گیلری میں کی جانے والی باتیں اکثر غسل خانے میں صاف سنی جا سکتی ہیں۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ شوکت صاحب غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ہرنائی سے کہہ رہے تھے کہ یہ معامولی بات نہیں ہے ہرنائی، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر گزرتا۔ یہ میرا صبر ہے کہ میں خاموش ہوں اور سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں۔ بس اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہرنائی بولا، میں نے کہا ہے نا کہ تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ میں صورت کی بات نہیں کر رہا، شوکت گرا کر بولا، میں بات کر رہا ہوں تمہارے اس شہر سے دفع ہونے کی اور کبھی اپنا منحوس قدم یہاں نہ رکھنے کی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے شوکت کی آواز نہایت ہی خطرناک اور لرز رہی تھی۔ ہرنائی نے دبے دبے لہجے میں کہا، کسی اور نے یہ دھمکی دی ہوتی تو میں بھی اس کا جواب دیتا، لیکن تمہارے سامنے تو میرے ہاتھ بندھے تھے جو آج بھی بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر وہی شوکت گر جا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرا سینہ پھٹنے لگا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے بارے میں سن چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ اور نہ سنوں۔ بس اب تو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسیاں گھسیٹنے کی بھی آواز آئی۔ میں وضو کر کے باہر نکلا تو گیلری خالی تھی، وہ دونوں ہی جا چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آنے والی اس جوڑی کو کیا ہوا ہے۔ محمد صدیق نامی اس ہوٹل والے کا بیان بےحد اہم اور معنی خیز تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید تفتیش کی تو چند اور باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ چند ماہ پہلے شوکت، ہرنائی اور نوشابہ ڈلہوزی کی سیر کو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں 15-20 روز بھی گزارے۔ اس دوران ہجڑا نرگس ہی گھر کا نگہبان رہا تھا۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران شوکت کو ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے امرتسر آنا پڑا تھا۔ اس دوران میں ہرنائی اور نوشابہ اکیلے ہی ڈلہوزی میں رہے۔ بعد میں شوکت کی والدہ نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ جوان بیوی کو دوست کے ساتھ ہوٹل میں کیوں چھوڑ کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنائی اور شوکت کے ایک جاننے والے نے بھی بیان دیا کہ ہرنائی اور شوکت کی بیوی نوشابہ میں بہت بے تکلفی تھی۔ بظاہر تو یہ دیور بھابھی والی بے تکلفی تھی، مگر یہ بے تکلفی اس رشتے سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ فلموں، کہانیوں، شعر و شاعری کے بارے میں بھی وہ لوگ بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے تھے۔ ہرنائی شوکت کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ بچے کی آڑ میں بچے کی ماں سے پیار جتایا جا رہا ہے۔ شوکت پہلے سے ہی زیر تفتیش تھا۔ اب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے باقاعدہ حراست میں لے لیا اور عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کے وقت اکثر عدالت میں نوک جھونک ہوتی ہے۔ اگر ملزم نے وکیل کھڑا کر لیا تو وہ سرکاری وکیل کے آڑے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ریمانڈ کی درخواست منظور نہ ہو اور ملزم کی ضمانت ہو جائے یا اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف سرکاری وکیل یہ زور دیتا ہے کہ ملزم چونکہ حقائق چھپا رہا ہے، اس لیے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ لینا بے حد ضروری ہے۔ ریمانڈ ہو جانے کے بعد جب ملزم کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ نواں پھنسا ہو تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور زندہ سلامت حوالات سے باہر نہیں آ سکے گا۔ شوکت علی کی بھی حالت بہت پتلی تھی۔ کچہری سے حوالات تک وہ مسلسل صفائیاں پیش کرتا رہا، بلکہ راستے میں اس نے میرے ایک حوالدار کو رشوت کی بھی پیشکش کر دی۔ حوالات میں شوکت علی سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ اس نے بیان دیا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کپورتھلا میں اپنے سسرال کے ہاں مقیم تھا۔ ہم نے شوکت سے اس بیان کی صحت جانچی۔ ایک سب انسپکٹر نے کپورتھلا جا کر شوکت کے ساتھ سسر، سال وغیرہ کے بھی بیانات لیے۔ ان بیانات سے تصدیق ہوتی تھی کہ رات 9 بجے تک شوکت اپنے سسرال ہی میں تھا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اگر رات میں شوکت کپورتھلا سے امرتسر پہنچا ہو اور ہرنائی کو قتل کر کے واپس چلا گیا ہو تو یہ اور بات تھی۔ بہرحال ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ کپورتھلا سے امرت تک کا فاصلہ کافی تھا اور پھر قتل کے بعد امرتسر سے واپس کپورتھلا پہنچ جانا تقریباً ناممکن بات تھی۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ شاید شوکت نے ہرنائی کو خود قتل کرنے کی بجائے کسی کرائے کے قاتل یا بدماش سے کروایا ہو۔ جو لوگ اس طرح پیسے دے کر جرم کرواتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود موقع سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کچھ لوگ گواہی دے سکیں۔ وہ موقع سے بہت دور تھا۔ تفتیش کا عمل بھی جاری رہا۔
اس کا بیان یہ تھا کہ ہرنائی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اور نہ ہی اس کا ہرنائی سے کوئی ایسا اختلاف تھا جس کے سبب وہ اسے جان سے مار دیتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ محمد صدیق کے ہوٹل میں ہرنائی سے اس کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صدیق کے بڑے بھائی سے اس کی کاروباری رقابت ہے، جس کی بنا پر وہ اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کیس کے دوران بلال شاہ بھی سرگرم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 ماہ کافی بیمار رہا تھا۔ کسی حکیم کے کہنے پر اس نے جگر کی کمزوری اور بھوک کھولنے والی الٹی سیدھی دوا کھا لی۔ اس دوائی سے اس کا جگر تو شاید مضبوط ہو گیا، لیکن بھوک تو پہلے ہی جو اتنی کھلی ہوئی تھی اور کی گنجائش بھی نہیں تھی، لہذا بھوک تو نہیں کھلی، ہاں کئی اور بیماریاں ضرور کھل گئیں۔ 3-4 مہینے وہ ٹھیک ٹھاک بیمار رہا اور بستر پر پڑا نیم حکیم کے اگلے پچھلوں کو بھی بددعائیں دیتا رہا۔ اب کچھ دنوں سے وہ صحت مند تھا اور میرے ساتھ بڑی سرگرمی سے تفتیش میں حصہ لے رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بہتان والا دروازہ کیا اور شوکت علی کی بیوی سے نوشابہ کو بھتیجی بنا کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا کمال دیکھیں خان صاحب۔ راہ چلتے اسے ملاقات کی۔ اس وقت 9 بجے تھے۔ 11 بجے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ 11:30 بجے میں نے اسے بھتیجی بنا لیا۔ 12 بجے اس نے بھی مجھے چچا جان کہنا شروع کر دیا۔ 1 بجے مجھے اس نے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی اور اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں جی، صرف 5.5 گھنٹوں میں کتنا لمبا پینڈا مکایا ہے۔ میں نے کہا، صرف پینڈا ہی مکایا یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے؟ وہ بولا، 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، لڑکی بہت ہی سوئنی اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسی ہی لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس سے مل کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ قتل کی وجہ وہ خود ہی ہے۔ ہرنائی جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے لشکارے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کے جگری یار کی بیوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی ہو، یا چکر میں نہ آئی ہو تو کم سے کم ڈانا ڈول ہو گئی ہو۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ آخر شوکت کو بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے تیش میں آ کر ہرنائی کا قصہ ہی تمام کر ڈالا۔ میں نے کہا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر قاتل اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتے۔ بلال بولا، ہو سکتا ہے کہ بیوی کا اتنا قصور نہ ہو۔ میں نے کہا، یہ بات میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی اتنا نہیں بڑھا تھا کہ شوہر تیش میں اندھا ہو جاتا اور دوست کو قتل کر ڈالتا۔ بہرحال ابھی ہم کوئی نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگلے روز بلال شاہ نے دوپہر کے وقت ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مرکزی تھانے کا ایک حوالدار جو بیدی سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مخبر بلال شاہ رشوت لینے کے چکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ بولا، بلال شاہ آج صبح سویرے حوالاتی شوکت علی کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی نوشابہ سے ملا ہے اور اسے خوب ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ حوالدار نے کہا، بلال نے ملزم کی بیوی کو بتایا ہے کہ انسپکٹر نواز خان تمہارے شوہر پر بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ رہا تو وہ 1 دن میں دم توڑ جائے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ بلال شاہ میرے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوکت علی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور 1-2 بار اس کی پٹائی بھی کی گئی، لیکن یہ معمولی نوعیت کی مار پیٹ تھی اور اس مار پیٹ سے میرا کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں تھا۔ حوالدار نے کہا، مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اسے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے پیسے وغیرہ بٹور سکتا ہے، یا پھر… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کا اشارہ ملزم کی بیوی کی جوانی اور خوبصورتی کی طرف تھا۔ بلال شاہ سے مجھے اس قسم کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت پیسے کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی ملزم کی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بھاری آواز والے شخص نے میرا نام پوچھا اور بولا، لیجئے بات کیجئے۔
اس کے ساتھ ہی ایک جوان زنانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بولنے والی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں شوکت علی کی بیوی ہوں۔ کون شوکت علی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ وہی جسے آپ نے ہرنائک کے قتل کے شبے میں پکڑ رکھا ہے۔ میں آپ سے اس کیس کے سلسلے میں ایک بہت اور بڑی ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولی، میں فون پر سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ ہاں، آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میرا شوہر بے قصور ہے۔ تو پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ میں کل صبح خود آپ کے پاس آؤں گی اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب صرف آپ سے کہنا یہ ہے کہ کل تک میرے شوہر کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میں نے کہا، نہیں پہنچائی جائے گی، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ تم کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ فون پر لمبی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے۔ ہمارے درمیان مزید 2-3 منٹ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں مجھے صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ قاتل کا تعلق نوشابہ کے سسرال سے نہیں، میں کیسے ہے۔ اس نے کل ہر صورت 10 بجے تک مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا اور وعدہ بھی کیا کہ کیس کے سلسلے میں مجھ سے اپنا پورا تعاون کرے گی۔ آدھے پونے گھنٹے بعد بلال شاہ بھی تھانے آ گیا۔ کچھ کھا پی کر ہی آیا تھا کیونکہ مونچھیں گھی میں چمک رہی تھیں۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس آن بیٹھا۔ خان صاحب، آج تو بڑا ہی چکر چلایا ہے میں نے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آج میں اپنی بھتیجی کے گھر مختان والا گیا تھا۔ کافی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں اس سے۔ دراصل کل میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ تھانے جا کر اس کے شوہر کا پتہ کروں گا۔ آج میں اسے یہی بتانے گیا تھا کہ تھانے میں اس کے مجازی خدا پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا بتایا تم نے؟ وہی جو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کمزور دل کی ہے اور شوہر کی وجہ سے بہت پریشان بھی۔ میں نے آج اس کا خوبی طرح نکالا۔ میں نے کہا کہ حوالات میں اس کے شوہر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ اگر اسے انسپکٹر نواز کے ہاتھوں سے نہ بچایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے جی کہ وہ اس قتل کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہے اور آج یا کل وہ آپ سے ضرور ملنے آئے گی۔ بلال شاہ کی چھاتی پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لڑکی کا فون آیا ہے۔ وہ کسی کیس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا کہا تھا نا میں نے کہ آخر ہمارا بھی کوئی تجربہ ہے جناب۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکی ڈر کر ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گی۔ اب آپ اس کیس کو حل سمجھیں، بلکہ حلوہ سمجھیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلال شاہ ٹیلی فون سے پہلے نہیں آ گیا، ورنہ اسے دیکھ کر میرے منہ سے کوئی غلط سلط بات نکل گئی تو اس نے تو میری جان کو آ جانا تھا۔ کام اس نے واقعی عقل مندی کا کیا تھا اور اس کی عقل مندی کا ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ نوشابہ نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا، لیکن 8:30 بجے ہی یہ اطلاع دے دی گئی کہ وہ اسپتال میں ہے۔ رات پچھلے پہر اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے اس کا دیور گھر میں تھا۔ وہ اسے ایک رکشے میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ اب ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ صرف 15 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے ہرنائی قتل کیس میں بھرپور تعاون کا ارادہ ظاہر کیا، وہ اسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابتدائی اطلاع تو یہی تھی کہ اس نے خود کشی کی کوشش کی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ قتل کی سازش ہو۔ اثر صورتحال کا علم لڑکی کی بے ہوشی ختم ہونے پر ہی ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو اسپتال سے اطلاع آئی کہ نوشابہ کی حالت اب بہتر ہے۔ مجھے امید تھی کہ 4-5 بجے تک وہ ہوش میں آ کر بیان دینے کے قابل ہو جائے گی، لیکن رات گئے تک یہ امید بھر نہیں آئی۔ میں اور انسپکٹر بیدی سنگھ اسپتال پہنچے۔ نوشابہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی زندگی کو فوری خطرہ تو لاحق نہیں، مگر اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے جس کے سبب وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس نے امید ظاہر کی کہ کل تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ کل گزر گیا، پھر مزید 2 دن گزر گئے۔ نوشابہ شوکت حرکت میں نہیں آئی۔ اسے نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضہ کے بارے میں اب کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ آکسیجن کی کمی سے اس کا دماغ کا مرکزی حصہ متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بھی ہوش میں آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ماہ تک یہی حالت رہے۔ اس نئے واقعے کی تفتیش سے یہی پتہ چلا کہ
مایوسی اور پریشانی کی شدید کیفیت سے گھبرا کر نوشابہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ وہ رات گئے تک شدید پریشان تھی اور کشمکش میں دکھائی دیتی۔ اس کی پریشانی کی وجہ میرے اور بلال شاہ کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ نوشابہ کے پاس بڑی ایک اہم اطلاع تھی۔ یہ اطلاع جہاں اس کے شوہر کو بچا سکتی تھی، وہاں کسی دوسرے عزیز کو پھانسی کے تختے تک بھی لے جا سکتی تھی۔ شاید وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اپنے کس پیارے کو بچائے اور کس کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ بلال شاہ اور میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں نوشابہ کے میکے کپورتھلا چلے جانا چاہیے۔ نوشابہ کی آخری گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ہرنائی کا قاتل کا تعلق اس کے میکے سے ہے۔ ہم ایک روز علی صبح امرتسر سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت کپورتھلا کے ایک مضافاتی گاؤں میں پہنچ گئے۔ نوشابہ کے باپ کا گھر بھی ویسا ہی تھا جیسا ایک عام کاشتکار کا گھر ہونا چاہیے۔ نوشابہ کی والدہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا والد 50 برس کا ایک عام سا شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نوشابہ کے صرف 2 ہی بھائی ہیں۔ ایک پچھلے 5 برس سے سنگاپور میں اور بندرگاہ پر کام کرتا ہے، دوسرا سرکاری ملازم ہے اور کوئی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ کے دور دراز علاقے سے امرتسر روانہ ہوا ہے، اور اس دوسرے بھائی کا نام وکیل تھا۔ نوشابہ کے والد سے کچھ دوسرے عزیزوں کے پتے ٹھکانے بھی معلوم ہوئے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ پہلے عقیل نامی اس نوجوان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ عورت کے سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بھائی کی ہی غیرت جاگتی ہے۔ نوشابہ اپنے شوہر کو تو بے گناہ گردانتی رہی تھی، اب ہو سکتا تھا کہ ہرنائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا بھائی ہو۔ امرتسر پہنچ کر میرے ایس آئی نے بڑی تیز رفتاری سے تفتیش کی اور پتہ چلایا کہ عقیل احمد فائر بریگیڈیئر آگ بجھانے والے محکمے میں ملازم ہے۔ وہ انچارج فائر مین تھا اور وہ مناسب تنخواہ لیتا تھا۔ سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ اتوار کی صبح 10:20 پر جب پرانی بلڈنگ گری تو امدادی عملے کے ساتھ سب سے پہلے عقیل احمد ہی موقع پر پہنچا تھا۔ ایس آئی نے تفصیل بتائی تو مجھے بھوری مونچھ اور بادامی آنکھوں والا وہ نوجوان یاد آ گیا جو سوموار کی شام تک موقع پر موجود رہا تھا اور دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے امدادی کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے وقت جب ملبے کے نیچے لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور حشر کا سما تھا، اس نوجوان نے ایک 8 سالہ بچی کو ملبے سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ ایک تنگ سرنگ میں رینگ کر ملبے میں گھسا اور سیڑھیوں کے جنگلے میں پھنسی اس بچی کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ بعد میں 2 بجے کے قریب جب ملبے کے حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی تو اس نے آگ پر قابو پانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اب وہی ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہونے والا تھا۔ بالکل اتفاقی طور پر حالت کی کڑیاں آپس میں مل گئیں اور یوں لگ رہا تھا کہ عقیل نامی یہ نوجوان قتل کے الزام سے نہیں بچ سکے گا۔ مقتول کی لاش پرانی بلڈنگ کے ملبے سے پھینکی گئی اور پرانی بلڈنگ کے ملبے سے عقیل کا گہرا تعلق تھا۔ میرے عملے نے عقیل کو شام 7 بجے ایک بس اسٹاپ پر حراست میں لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسپتال میں اپنی بیمار بہن کی عیادت کر کے واپس اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اپنی گرفتاری پر سخت حیران تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیران نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چوڑے شانوں اور کثرتی جسم کا مالک تھا، بہن کی طرح گورا چٹا تھا، لیکن زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ اس کے خط و خال میں ایک طرح کی کردگی پائی جاتی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کہاں تھا وہ؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھگتان والا میں تھا، وہاں بھوانی بلڈنگ پر میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے کہا، بھوانی بلڈنگ سے تمہاری ہمشیرہ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ بولا، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد اپنی بہن کے گھر کا چکر لگا کر آؤ؟ وہ بولا، ہم 2 روز اتنے مصروف رہیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی کوئٹہ سے یہاں آنے کے بعد میں صرف 1 مرتبہ ہی نوشابہ کے گھر ہو کر آیا تھا، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتوار اور سوموار کے درمیانی رات تم نے کہاں گزاری؟ رات 8 اور 9 بجے کام بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم دفتر واپس آ گئے۔ رات دفتر ہی میں سوئے، صبح سویرے پھر موقع پر پہنچ گئے، کیونکہ عمارت کا وہ حصہ گرانا تھا جو کسی بھی وقت گر کر مزید نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رات
9 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئے. وہاں تمہاری ملاقات اپنی بہن سے تو نہیں ہوئی لیکن ہرنائی سے ہو گئی. تم نے اسے قتل کر ڈالا اور پھر کندھے پر لاد کر چھت پر لے آئے. 3-4 چھتیں طے کرنے کے بعد تم نے اسے بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینک دیا. صبح منہ اندھیرے جب دوبارہ کام شروع ہوا تو تم نے ساتھیوں کی نگاہ بچا کر ہرنائی کو لاش کو ملبے میں کچھ اور نیچے گھسیڑ دیا تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ لاش اوپر سے گرائی گئی ہے. عقیل کا رنگ زرد ہو رہا تھا تاہم اس نے کوشش کر کے اپنے اعصاب پر قابو پا رکھا تھا. تنک کر بولا, لیکن میں کیوں قتل کرتا اس شخص کو؟ کیا دشمنی تھی میری اس سے؟ میں صرف 1 ماہ پہلے ہی کوئٹہ سے آیا ہوں, میں نے تو نام تک نہیں سنا اس شخص کا. غلط بیانی کر رہے ہو تم, میں نے کہا. تم جان چکے تھے کہ ہرنائی کے تمہاری بہن سے ناجائز تعلقات ہیں. اسے اپنی بہن کے گھر میں دیکھ کر تم مشتعل ہو گئے اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا انسپیکٹر. عقیل ایک دم آگ بگولا ہو کر چیخا. اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش بھی کی. وہ بالکل ہی دیوانہ ہو رہا تھا. اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے گرانا چاہا. میں نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ پھنسائی. وہ اوندے منہ میز پر جا گرا مگر گرتے کے ساتھ ہی اس نے شیشے کا ایک وزنی جگ تھام لیا اور اس کی زوردار زب میرے چہرے پر لگانا چاہی. میں نے جھک کر یہ وار بھی بچایا. جگ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا. عقیل پھر مجھ پر جھپٹا. ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہا تھا, تم نے میری بہن کا نام لیا, میں تمہارا سر توڑ دوں گا, زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں. میں نے 3-4 دناٹے دار کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے اور بازو مڑوڑ کر اسے بے بس کر دیا. بلال شاہ سمیت عملے کے کئی افراد میرے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے. وہ سب خون خوار نظروں سے عقیل کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. میں جانتا تھا کہ میرے ایک اشارے سے وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے, لیکن میں نے ایسی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی. عقیل نوجوان تھا, خون میں گرمی تھی. بہن کے ذکر نے اسے آگ بھگولا کر دیا. اگر میں بھی اس کی طرح آگ بھگولا ہو جاتا تو یہ کوئی سمجھداری تو نہیں تھی. میں نے صرف وہی کیا جو قانون کے مطابق ضروری تھا. پوچھ گچھ کے لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا. اب تک اس واقعے کی کافی خبر پھیل چکی تھی. بات تھی بھی حیرانی اور دلچسپی کی تھی. بھوانی بلڈنگ سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی تھی جو کہیں اور سے لا کر وہاں پر پھینکی گئی. اخباروں میں بھی یہ خبر آ گئی تھی. لاش کی تصویر کے ساتھ واقعات کی تفصیل بھی آئی اور اس حوالے سے میرا ذکر بھی آیا. ایک روز 2 اخباری نمائندے میرا انٹرویو لینے بھی آن پہنچے. ان میں سے ایک بولا, انسپیکٹر صاحب, معاملہ ہے ہی دلچسپی لینے والا. قتل کی ایک واردات کو جس طرح ایک حادثے کی دھول میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بے حد حیرت انگیز ہے. اور اب یہ عشق محبت کا چکر بھی نکل آیا ہے. ہمارے پڑھنے والے ان خبروں میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کی بہت گریز ہے. وہ کیا؟ میں نے پوچھا. گھنگریالے بالوں والا وہ نوجوان شخص بولا, دراصل مقتول ہرنائی کو ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں. شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیرت کا باعث ہو کہ ہرنائی پنجابی اور اردو میں شعر بھی کہتا رہا ہے. خاص طور پر وہ گیت بہت خوبصورت لکھتا تھا. اس کی اکثر چیزیں ہمارے اخبار میں بھی چھپتی تھیں. یہ سلسلہ تقریباً 3-4 سال سے چل رہا تھا. شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیران کن ہو کہ ہرنائی امرتسر کا نہیں تھا, کپور تھلا کے ایک گاؤں لڑکی کا رہنے والا تھا. پہلے پہل اس کی جو چیزیں اخبار میں چھپنے کے لیے آتی تھیں ان پر لڑکی گاؤں کا نام لکھا ہوتا تھا. نوجوان رپورٹر نے ایک پرانا کاغذ نکال کر دکھایا. یہ کوئی پنجابی گیت تھا. گیت کے اوپر سعید ناشا لڑکی کپور تھلا کے الفاظ لکھے تھے. یہ اطلاع واقعی میرے لیے بہت اہم تھی. اس کا مطلب تھا کہ مقتول سعید عرف ہرنائی کا تعلق بھی اسی علاقے سے جس علاقے سے نوشابہ کا تعلق ہے. ایک دم میرے ذہن میں جمع کاسا ہوا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نوشابہ اور ہرنائی کے درمیان کیا رشتہ تھا اور نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہرنائی کو کیوں قتل کیا. یک کے بعد دیگرے اس کیس کی بہت ساری کڑیاں آپس میں ملتی چلی گئیں اور ہر مشکل اور آسان کا تفصیلی جواب نگاہوں کے سامنے آ گیا. اب صرف اور صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا اور وہ یہ کہ مقتول ہرنائی اور قاتل عقیل میں اتوار سوموار کی درمیانی شب کہاں ملاقات ہوئی. اخباری رپورٹر کی اطلاع پر میں نے فوراً کپور تھلا کا رخ کیا اور ایک دور افتاد الگ تھلگ گاؤں میں مقتول ہرنائی کے وارثوں کا بھی سراغ لگا لیا. سعید عرف ہرنائی کے والدین فوت ہو چکے تھے. ایک بہن کہیں لاہور کے آس پاس بیاہی ہوئی تھی. 2 شادی شدہ بھائی تھے. اپنی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے. دونوں بھائیوں کی طرح ہرنائی کا بھی اس زمین میں حصہ تھا.
جو اس کے 10-12 ایکڑ زمین حصے میں آئی۔ وہ چاہتا تو اس گاؤں میں رہ کر روزی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا پڑھ لکھ کر وہ خود کو بابو سمجھنے لگا۔ کھیتی باڑی میں اس کا کبھی دل ہی نہیں لگا، اور 2 سال پہلے جب اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تو وہ بالکل ہی دل بھراستہ ہو گیا اور زمین فروخت کر کے گاؤں سے چلا گیا۔ اس وقت سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے، کس حال میں، اور ہے بھی یا نہیں۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار بہن گاؤں آتی تو بھائی کی یاد میں 4 آنسو بہا لیتی۔ میں نے گاؤں میں مختلف افراد سے ٹہلی تو میرا یہ اندازہ 100% درست نکلا کہ مقتول ہرنائی اور نوشابہ کے عشق کا آغاز کپورتھلا سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ آغاز اس وقت ہوا جب نوشابہ شوکت نہیں بنی تھی۔ ہرنائی اور نوشابہ کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے بھی تھے۔ اسی آنے جانے میں کہیں نوشابہ اور ہرنائی کی آنکھ لڑ گئی۔ نوشابہ گھریلو لڑکی تھی اور سعید عرف ہرنائی بھی ایسا تیز ترار نہیں تھا، لہذا 1-2 سال اس عشق کی آگ اتنی دھیمی رہی کہ کسی کو کان و خان خبر بھی نہ ہوئی۔ یوں ہی یہ آگ ذرا سا بھڑکی اور گاؤں کے باخبر لوگوں نے کان کھڑے کیے۔ نوشابہ کے والدین نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کو آنن فانن ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ گاؤں کے جن لوگوں کو اس معاملے کی خبر تھی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ لڑکی کی شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی ہرنائی اسے بھول گیا تھا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا۔ ہرنائی کے بڑے بھائی مختار نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ کہنے لگا تھانے دار جی، ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی ٹوہ لگائی جائے۔ غصاخی معاف، یہ تو باسی کڑی کو ابال دینے والی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک موقع پر وہ لڑکی کے چکر میں پڑا تھا، لیکن بات بڑھنے سے پہلے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ جوانی کا ابال تھا، جتنی جلدی آیا اتنی جلدی بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے گمسم رہنے کے بعد سعید ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ہرنائی کے بڑے بھائی مختار سے پوچھا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ سعید گیا کہاں ہے، اور یہ کہ کہیں اس کی گمشدگی کی وجہ یہی لڑکی تو نہیں؟ مختار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، میرے دماغ میں تو کبھی یہ بات نہیں آئی، نہ ہی ہماری آپا نے کبھی اس طرح سوچا، حالانکہ وہ تو سعید کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری لاپرواہی اور بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دیہاتی لہجے میں بولا، بات تو افسوس کی ہے جی، لیکن سعید اب ہے کہاں؟ میں نے کہا جہاں جا کر اب کوئی واپس نہیں آ سکتا، قتل ہو چکا ہے وہ، اور اسی چکر میں قتل ہوا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے رہے ہو اور بھول چکے ہو۔ میں اسی لڑکی نوشابہ کی بات کر رہا ہوں۔ مختار کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب بات بے حد واضح ہو چکی تھی۔ سعید و ہرنائی اور نوشابہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ محبت خاموش ہونے کے باوجود بے حد شدید اور گہری تھی۔ نوشابہ کی شادی ہو گئی تو ہرنائی کے دل پر ایک ایسا تیر لگا جس کے زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ وہ مسلسل اسی نیلی آگ میں جل رہا تھا۔ یہی آگ تھی جو اسے شاعری کرواتی اور گیت بھی لکھواتی۔ وہ نوشابہ کے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا، کھیتوں میں گھومتا اور کنووں پر جاتا، ہر اس جگہ جہاں نوشابہ کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوتی اور اس کی بے قولی عروج پر پہنچ جاتی۔ آخر ایک دن سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں میں اپنے حصے کی زمین اونے پونے بیچی اور نقد رقم کے ساتھ خاموشی سے امرتسر کا رخ کیا۔ نوشابہ کے سسرال کا اتا پتہ معلوم کرنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ جان گیا کہ اس کے دل کو عمروں کا روگ لگانے والی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ اندرون شہر کے ایک مکان میں رہتی ہے۔ اسے نوشابہ کے شوہر کا کاروبار بھی معلوم ہو گیا۔ اس نے نوشابہ تک پہنچنے کے لیے اس کے شوہر شوکت سے تعلقات استوار کیے۔ نقد رقم اس کے پاس تھی۔ اس نے شوکت کلاتھ مرچنٹ کے عین سامنے ایک دکان پگڑی پر حاصل کی اور وہاں جنرل اسٹور کھول لیا۔ یہی جنرل اسٹور اس کا کاروبار اور گھر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ماضی اور گھر والوں سے رشتہ بالکل توڑ لیا اور نئے ماحول اور ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ جلدی شوکت علی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہو گیا اور شوکت کبھی کبھار اسے اپنے گھر بھی لے جانے لگا۔ ہرنائی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر نوشابہ کے طوطے اڑ گئے۔ ماضی میں اس نے یقیناً ہرنائی سے محبت کی تھی اور اس کی دلہن بننے کے خواب بھی دیکھے تھے، لیکن اب وہ شوکت کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں تھی۔ خوش تھی وہ اپنے گھر میں اور خوش رہنا چاہتی تھی۔ اسے ہرنائی کی یہ خطرناک مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے شوہر کو کہنا شروع کیا،
کہ اسے ہرنائی یعنی سعید کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں۔ شوکت نے ان باتوں کا اثر نہیں لیا اور ہرنائی سے دوستانہ رویہ برقرار رکھا۔ ایک روز موقع دیکھ کر نوشابہ نے ہرنائی سے بات بھی کی اور اسے پرانی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی زندگی سے نکل جائے اور جو کچھ ہوا اسے کہانی سمجھ کر بھول جائے۔ ہرنائی نے جواب میں کہا کہ یہ اس کے بس میں نہیں۔ ہاں، وہ یہ وعدہ اس سے کرتا ہے کہ کبھی اس سے پرانے تعلق کی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی پرانے تعلق کا واسطہ دے کر اس سے کوئی مطالبہ کرے گا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا۔ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے رینگتے رہے، دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت اور ہرنائی کی دوستی بھی پروان چڑھتی رہی۔ شوکت کا بیٹا ہرنائی کو چاچا کہتا تھا۔ ہرنائی بھی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ کھلونے، مٹھائیاں، کپڑے، وہ جب بھی شوکت کے گھر آتا اس کے پاس بچے کے لیے تحائف ہوتے۔ وہ نوشابہ کے لیے بھی کبھی کبھی کوئی چیز لے آتا جسے نوشابہ شوہر کی خوشی کے لیے نیم رضامندی سے رکھ لیتی۔ شوکت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دوستانے کے پیچھے کون سا جذبہ ہے۔ شاید ہرنائی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بظاہر وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ اپنی محبوبہ کے قریب رہے اور وقتاً فوقتاً اس کا دیدار بھی کرتا رہے، لیکن خیالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کی طرح بڑھتا ہے، قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے۔ جس محبت کو نوجوان پاک محبت کہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ناپاک محبت میں بدل جاتی ہے۔ ہرنائی اور نوشابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ اپنا درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے اور یوں ہی ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں گے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر پرانی محبت کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ روز کے میل ملاقات نے جذبات کا بھاؤ اتنا تیز کر دیا کہ نوشابہ جیسی شریف عاقل و بالغ لڑکی کے قدم بھی اکھڑنے لگے۔ شاید وہ جذبات کے اس تیز ریلے میں بھی سنبھل جاتی، لیکن انہی دنوں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ نوشابہ کی مزاحمت یکسر دم توڑ گئی۔ شوکت نے ڈلہوزی کی سیر کا پروگرام بنایا اور ہرنائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ڈلہوزی کی رومان پور فضاؤں میں وہ آزاد گھومتے پھرتے رہے۔ وہ تینوں آپس میں بے حد بے تکلف ہو چکے تھے۔ شعر و شاعری، فلموں، عشق و محبت کے بارے میں بلا جھجک باتیں کرتے۔ ایک موقع پر شوکت نے نوشابہ سے کہا کہ وہ ہرنائی کے لیے کوئی اچھی سی دلہن تلاش کرے۔ نوشابہ نے ہرنائی سے پوچھا، فرمائیے جناب، کس طرح کی دلہن چاہیے آپ کو؟ ہرنائی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بالکل تمہارے جیسی۔ نوشابہ کے چہرے پر سرخی لہرا گئی اور شوکت کہکا لگا کر بولا، اس جیسی تو کمپنی نے ایک ہی بنائی ہے۔ ہاں، اس سے ملتی جلتی کے لیے کوشش کر سکتے ہو۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران ہی شوکت کو ایک نہایت ضروری کام پڑ گیا اور اسے ایک روز کے لیے امرتسر آنا پڑ گیا۔ تقریباً 36 گھنٹے تک نوشابہ اور ہرنائی ڈلہوزی میں تنہا رہے۔ یہ تنہائی رنگ لائی۔ برسوں سے دل میں دبی ہوئی خواہشات اچانک ہی ابھر کر سامنے آ گئیں اور اس طرح سامنے آئی کہ ہوش و حواس دب گئے۔ رات کی سیاہ تاریکی میں ہرنائی اور نوشابہ نے بے اختیار ہو کر ایک ایسے راستے پر قدم رکھ دیا جو سیدھا ذلت اور رسوائی کے گھڑے کی طرف جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلا گناہ ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہرنائی اور نوشابہ بھی گناہ کے راستے پر آسان ہو گئے۔ ڈلہوزی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ کئی بار اندھے جذبات کی دلدل میں گرے۔ شوکت کا کپڑے کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اسے کپڑا خریدنے کے لیے اکثر لاہور اور لائل پور جانا پڑتا۔ ایسے میں وہ ہجڑے نرگس کو گھر چھوڑ جاتا، لیکن گھر والی کو ہجڑے کی نہیں، مرد کی ضرورت تھی، اور مرد بھی وہ جو اس کی پہلی محبت تھا اور جس کے ساتھ وہ گناہ کی خوبصورت دلدل میں گر چکی تھی۔ اس نے بہانے بہانے ہجڑے نرگس سے پیچھا چھڑا لیا۔ وہ اکثر رات کو اپنے گھر جا کر سونے لگا۔ اب میدان صاف تھا۔ ہرنائی کو شوکت کی مصروفیات کی پوری خبر رہتی۔ شوکت کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر پہنچتا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتا۔ ایسی باتیں وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جیسے جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، بدنامی بھی کسی نہ کسی طرح گنہگار تک پہنچی جاتی ہے۔ نوشابہ اور ہرنائی کا معاملہ یوں تو پوشیدہ تھا، مگر قریبی لوگوں کو اس کی بھنگ پڑ گئی۔ ان میں ہجڑا نرگس اور شوکت کا ایک دوست بھی شامل تھا۔ آخر یہ بات شوکت کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اسے بڑا ہی زبردست شوق لگا۔ کئی روز تک تو وہ یقین ہی نہیں کر سکا کہ اس کا بھائیوں جیسا دوست ایسی پستی میں بھی گر سکتا ہے۔
مگر جب اس نے تحقیق کی تو حقیقت بھیانک صورت میں اس کے سامنے آ گئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ہرنائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آتا ہے اور دیر تک وہاں پر موجود رہتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے اس بات پر پھر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اور اس کی بیوی تمام حدیں پار کر چکے ہیں اور اب ان میں کوئی فاصلہ باقی ہی نہیں رہ گیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ نوشابہ کی ہنسی مذاق کی عادت نے ہرنائی کو غلط فہمی میں ڈال دیا ہے اور اس کے سر پر نوشابہ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اس کو خیال تھا کہ نوشابہ اور ہرنائی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی جسمانی تعلق نہیں اور نوشابہ اس قابل ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے اور اسے ازواجی زندگی بچانے کا ایک اور موقع بھی دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ بات کو جتنا اچھالا جائے گا اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے بڑے ہی حوصلے اور تحمل کے ساتھ ہرنائی سے بات کی اور لعنت ملامت کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اور آئندہ کبھی انہیں اپنی صورت بھی نہ دکھائے۔ اس سلسلے میں محمد صدیق کے ہوٹل میں بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی، جس کا کچھ حصہ محمد صدیق نے بھی سنا تھا۔ یہاں تک تو حالات معلوم ہو گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اگر ہرنائی کو نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہی قتل کیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی اور قتل کے بعد ہرنائی کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پہنچی کیسے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شہادتوں سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ لاش قریبی مکان کی چھت سے بلڈنگ کے ملبے پر گرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل شوکت کے ہی گھر میں ہوا ہے۔ شوکت اس رات اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ بیوی بچے کے ساتھ سسرال گیا ہوا تھا اور گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ ہجڑا نرگس بھی اپنے گھر جا کر سو گیا تھا۔ پھر گھر کا تالا کھولا کس نے اور کھولا بھی تو کیوں کھولا؟ تالا کھلنے کے بعد مکان میں کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے تجزیے کے مطابق اس رات سے صرف دو ہی افراد پردہ اٹھا سکتے تھے، ایک ہرنائی اور دوسرا عقیل۔ ہرنائی قتل ہو چکا تھا اور عقیل اپنی زبان کھولنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ بہت ہی سخت جان اور ارادے کا پکا شخص تھا وہ۔ ابھی تک اس نے اپنا جرم ہی قبول نہیں کیا تھا، طریقہ جرم وہ کیسے بتاتا؟ نوشابہ اب ہوش میں آ چکی تھی، تاہم ابھی تک اسپتال میں تھی۔ نوشابہ کے بارے میں شوکت علی کی تمام ہی خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ یہ خوش فہمیاں اس خط کی وجہ سے دور ہوئیں جو نوشابہ نے خواب باور گولیاں کھانے سے قبل شوکت کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے اپنے سبھی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا اور اپنے بچے کو بدنصیب ماں کا بدنصیب بچہ قرار دیتے ہوئے شوکت سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے۔ یہ خط ملنے کے بعد شوکت نے نوشابہ سے ہر تعلق توڑ لیا اور ایک بار بھی اسے دیکھنے اسپتال نہیں گیا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میرا دھیان ان اشیاء کی طرف گیا جو مقتول ہرنائی کی جیب سے برآمد ہوئی تھیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان میں نقدی اور کاغذ کے علاوہ سینما کا وہ ٹکٹ بھی تھا جو اس کیس کے آغاز کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ 4 چابیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا بھی۔ ان میں سے ایک چابی دکان کی تھی، ایک کاؤنٹر کے دراز کی، ایک موٹر سائیکل کی اور ایک چابی ایسی تھی جس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہیں یہ چابی شوکت کے گھر کی نہ ہو۔ شوکت کے گھر کا بیرونی دروازہ لوہے کا تھا اور اس میں ہاضمی تالا لگا ہوا تھا۔ یہ چابی بھی ہاضمی تالے کی تھی۔ میں نے یہ چابی نکال کر اپنے ایس آئی کو دی اور اسے کہا کہ وہ دیکھ کر آئے، یہ چابی شوکت کے گھر کی تو نہیں۔ ایس آئی کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہ چابی شوکت کے بیرونی دروازے کو لگتی ہے۔ میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ میری ہمت افزائی ہوئی تو میں نے ملزم عقیل پر مزید دباؤ ڈالا۔ ویسے بھی اس کا دوسرا ریمانڈ ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ہم اسے مرغن کھانا کھلا رہے تھے اور 3 راتوں سے مسلسل جگا بھی رہے تھے۔ آخر چوتھی شب اس کی ہمت جواب دے گئی اور مسلسل پوچھ گچھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی زبان کھول لی تھی۔ اس رات عقیل نے جو کچھ گتایا اس سے اس کیس کی آخری گروہ بھی کھل گئی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ معلومات مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح ہے کہ ہرنائی کا قتل عقیل کے ہاتھوں ہی ہوا تھا اور اسی آئینی پائپ سے ہوا جو مکان کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ دراصل شوکت کے ساتھ ہونے والی طلاق کلامی کے بعد ہرنائی بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پول کھل گیا ہے اور اب نہ اسے صرف یہ شہر چھوڑنا پڑے گا بلکہ اپنی محبوبہ سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہونا پڑے گا۔ اس نے امرتسر چھوڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنرل اسٹور کو فروغ کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا۔
محبوبہ کے جدائی کے غم میں اس نے شراب پی لی اور ایک رات وہ نشے میں دھت ہو کر محبوبہ اور اس کے شوہر کو آخری سلام کرنے ان کے گھر جا پہنچا۔ یہ اتوار سوموار کی رات کا واقعہ ہے۔ شوکت اور نوشابہ گھر میں نہیں تھے۔ باہر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ہاضمی تالا تھا، یعنی دروازے کے اندر تھا۔ اسے اندر اور باہر دونوں ہی طرف سے کھولا جا سکتا تھا۔ ہرنائی نے وقت بے وقت آنے کے لیے چابی بھی بنوا رکھی تھی۔ جب شوکت شہر سے باہر ہوتا، ہرنائی یہی چابی لگا کر دروازہ کھولتا اور اپنی محبوبہ کے کمرے کو آباد کرتا۔ اس رات بھی اس نے چابی لگائی اور مکان میں چلا گیا۔ مکان خالی تھا۔ وہ نشے میں دھت خوابگاہ میں پہنچا اور نوشابہ کی ایک فریم شدہ تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ دوسری طرف اس کی موت بھی عقیل کے روپ میں وہاں آ پہنچی۔ عقیل نے اتوار کا سارا دن بھوانی بلڈنگ کا ملبہ صاف کرتے اور زخمیوں کو نکالتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر قریب ہی ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ بہن اور بہنوئی سے مل لے۔ جس وقت وہ بہن کے گھر پہنچا، اس نے فائر بریگیڈیئر کی وردی بھی پہن رکھی تھی۔ بہن بہنوئی تو اسے گھر میں نہیں ملے، لیکن بہن کا چاہنے والا ضرور مل گیا۔ سعید کو دیکھ کر اور پہچان کر عقیل شدھر رہ گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 2 سال پہلے گاؤں سے غائب ہو جانے والا سعید اسے اس حال میں ملے گا۔ وہ اس کی بہن کے گھر میں اس کی تصویر سینے پر رکھے لیٹا تھا اور اول فول بک رہا تھا۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے 3 سال پہلے وہ لوگ بدنامی کا شکار ہوئے اور انہیں افراتفری میں نوشابہ کے ہاتھ پیلے کرنے پڑے۔ سعید ہرنائی کو دیکھ کر عقیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ عقیل نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پوچھا اور کیا کر رہا ہے۔ جواب میں ہرنائی نے نشے کی حالت میں الٹی سیدھی بکواس کی۔ اپنی بہن کے بارے میں بےہودہ باتیں سن کر عقیل کا دماغ گھوم گیا۔ وہ وحشیوں کی طرح ہرنائی پر پل پڑا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ پاؤں چلائے۔ عقیل نے برآمدے میں پڑا ہوا آہنی پائپ کا وہ وزنی ٹکڑا اٹھایا اور اسے شدید قسم کی ضربیں ہرنائی کے سر پر لگائیں۔ ان میں سے 2 ضربیں جان لیوا ثابت ہوئیں اور ہرنائی چکرا کر کمرے کے وسط میں گر گیا۔ بظاہر وہ بے ہوش ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب عقیل کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے ہرنائی کی نبض ٹٹولی تو یہ جان کر اسے شدید دھچکا لگا کہ وہ تو دم توڑ چکا ہے۔ عقیل نے فوراً ہی بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سارے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے۔ اسے خیال آیا کہ بھوانی بلڈنگ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ وہ مکان کی چھت پر چلا گیا۔ چھت سے اسے بھوانی بلڈنگ کا ملبہ بالکل سامنے نظر آیا۔ اس کے ذہن میں ایک انوکھی بات آئی اور وہ چھت سے اتر کر آ گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ سعید ہرنائی کی لاش کندھے پر اٹھائے ایک چھت سے دوسری چھت پر جا رہا تھا۔ گہری تاریخی اور بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہرنائی کی لاش چھت سے ملبے پر گرائی اور واپس آ گیا۔ گھر میں آ کر اس نے 2 گھنٹے تک سخت محنت کی اور واردات کا ہر ثبوت مٹا ڈالا۔ تاہم 2 ثبوت کسی نہ صورت میں برقرار رہے۔ ایک تو فرش پر خون کے متھم دھبے اور دوسرے لکڑی کی چوہٹ پر آئینی پائپ کی ضرب۔ رات تقریباً 12 بجے عقیل واپس اپنے دفتر پہنچا اور آرام کے کمرے میں سو گیا۔ صبح منہ اندھیرے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ بھوانی بلڈنگ پہنچ گیا۔ ملبے میں پہنچتے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہرنائی کی لاش کو مناسب طریقے سے چھپایا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ امدادی کارروائیوں میں لگ گیا۔ اس نے ایک بڑی زبردست ہوشیار چال چلی تھی۔ شاید اس کا جرم کبھی ظاہر بھی نہ ہوتا اگر سینما کی ٹکٹ مقتول کی جیب میں نہ رہ جاتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شوکت علی کی طرح عقیل نے بھی شروع میں نوشابہ کو بے قصور ہی جانا تھا۔ ہرنائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی نیک اور پاک دامن بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ بہن بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ قتل کے 8-10 روز بعد تک تو اس نے قتل کا راز سینے میں دبائے رکھا، لیکن پھر بہن کو بتا دیا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بعد میں جب نوشابہ کا شوہر قتل کیس میں بری طرح پھنس گیا تو نوشابہ کے ذہن میں زبردست جھکڑ چلنے لگے۔ وہ جیسی بھی تھی لیکن اپنے بچے اور شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا عاشق تو رہا دم ہو ہی چکا تھا، اب شوہر اور بھائی بھی موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ خاموش رہ کر بھائی کو بچائے یا سچ بول کر شوہر کو۔ وہ کئی روز اسی عذاب میں مبتلا رہی۔ آخر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اس نے بھاری مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لیں۔
میں نے اس کیس پر شروع سے آخر تک بے حد غور کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس واقعے میں گنہگار کوئی بھی نہیں، تمام ہی کردار اپنے حالات سے مجبور تھے اور تقدیر کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ سعید ہرنائی نے نوشابہ سے پیار کیا تھا، وہ اس کی پہلی محبت تھی اور شاید آخری بھی۔ وقت نے نوشابہ کو اس سے چھین لیا اور اس نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوشابہ کے پیچھے امرتسر جا پہنچا۔ نوشابہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کا عاشق اس کے پیچھے امرتسر بھی آ چکا ہے تو اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر عاشق اور اس کے خاوند کا دوست ہو گیا۔ حالات ایسے ہوئے کہ وہ بھی اندھے جذبات کے دائرے میں بہہ گئی۔ جس جسم پر صرف اس کے شوہر کا حق تھا وہ ہرنائی کے بھی حوالے ہو چکا تھا۔ عقیل بھی حالات اور واقعات کا شکار تھا۔ وہ ایک جوشیلا نوجوان اور غیرت مند بھائی تھا۔ بہن کے پرانے عاشق کو بہن کی خوابگاہ میں دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھا اور اس کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اور شوکت علی، وہ تو ویسے ہی شروع سے آخر تک مظلوم نظر آتا ہے۔ اس نے ایک شخص کو دوست بنایا، اس پر اندھا اعتماد کیا، وہ اسے بھائیوں کا درجہ دیتا تھا اور گھر کا فرد بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ دوست نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دغا دینے پر مجبور تھا۔ نوشابہ 2-3 ہفتے بعد اسپتال سے فارغ ہو گئی، لیکن وہ پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور بینائی بھی آدھی رہ گئی تھی۔ اسپتال سے فارغ ہو کر وہ سیدھی کپورتھلا اپنے باپ کے گھر پہنچی۔ اس کے علاوہ اور کون سا ٹھکانہ تھا اس کے پاس؟ 3 روز پہلے اسے شوکت علی کی طرف سے طلاق نامہ بھی مل چکا تھا۔ بچہ بھی شوکت نے اپنے پاس رکھ لیا۔ عقیل کے ہاتھوں ہرنائی کا قتل دفعہ 302 کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ یہ قتل عمدہ نہیں تھا کیونکہ اس میں فوری غصے کا عمل دخل تھا۔ میں نے عقیل کے خلاف بلا ارادہ قتل کی دفعات کے تحت چالان مکمل کیا اور کوشش کی کہ وہ سخت سزا سے بچ جائے۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد عقیل کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور یوں وہ کہانی سنجام کو پہنچی جس میں میرے خیال کے مطابق کوئی ولن نہیں تھا۔ جتنے کردار تھے سارے مجبور تھے یا پھر مظلوم۔